فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے رسول آپ جان لیں، اے رسول آپ جان لیں. خطاب فَعَلَمْ فَعَلَمُوا نہیں ہے. دیکھیے فَعَلَمُوا اگر ہوتا تو پلورل فارم ہوتا، ساری امت ساری انسانیت سے آپ خطاب سمجھتے. فَعَلَمْ سنگولر کا صیغہ ہے. اے نبی آپ جان لیجئے أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مسجود نہیں. لہذا جب وہی مطلوب ہے وہی مسجود ہے، جب وہی ہمارا حبیب حقیقی ہے، وہی مالک ہے، وہی مولا ہے، تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنی خطا کاریوں پر پھر توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. اور اے نبی آپ اپنے ساتھ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مرد کے لیے مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، کیونکہ استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے استغفار کرنا. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بندہ بندگی بنا لاتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی جانب مائل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر مائل بکرم ہوتا ہے جو بندہ خوب استغفار کرتا ہے، خوب استغفار کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے تھے میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی اور استغفار کا کلمہ میں نے گنا تو 70 مرتبہ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ کہا 70 مرتبہ. کیوں؟ یہ استغفار ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نہ صرف یہ بندگی کا تقاضا ہے اپنے خطاؤں پر نادم رہنا، اپنے گناہوں پر نادم رہنا، بلکہ اس کے علاوہ یہ رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. عجیب و غریب نعمت ہے استغفار، بہت آسان چیز ہے. استغفر اللہ تو کوئی بھی کہہ سکتا، اتنا آسان کلمہ ہے، نہ اس کو رٹنے کی ضرورت نہ یاد کرنے کی ضرورت، یہ تو زبان پر بہت آسانی سے جاری ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی استغفار بتائے، وہ بھی اگر آپ یاد کریں تو باعث برکت ہے. لیکن استغفر اللہ تو ہر ایک کے بس میں ہے، ہر ایک کے بس میں ہے. یہ استغفر اللہ کا کہنا یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بے شمار رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے. آپ حیرت کریں گے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے کھیتی باڑی کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم اس علاقے سے آئے جہاں بڑی خشک سالی ہے. تو آپ نے کہا جاؤ تم کثرت سے استغفر اللہ کہتے رہو، استغفار کرتے رہو. وہ چلے گئے. دوسرے شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بہت دعائیں کر رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ کثرت سے استغفر اللہ کہو، استغفار کرتے رہو. تیسرے شخص آئے انہوں نے کہا کہ حضرت عجیب بے برکتی ہے، بڑی کمزوری رہتی ہے، کھاتے پیتے ہیں لیکن جیسے کہ کھانا جسم کو نہیں لگتا، جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کھانا جسم کو نہیں لگ رہا، کمزوری محسوس ہو رہی ہے. کیا بیماری ہے اندر کیا بلا ہے پتہ نہیں، بڑی کمزوری رہنے لگی. کہا کثرت سے استغفار کرو، جاؤ کثرت سے استغفار کرو. جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تینوں کو ایک ہی نسخہ بتایا، تینوں کو ایک ہی نسخہ بتایا، نسخے الگ الگ ہونا چاہیے نا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کی الگ الگ دعا مانگتے، ہر چیز کی دعا بتائیے، فلاں کام کی دعا کیا ہے، فلاں کام کی دعا. ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، ہر موقع کے لیے الگ عمل ہونا چاہیے، الگ دعا ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے. ارے ہم اللہ پکاریے، ہر موقع پہ کام آ جائے گا. کافی ہے یہ پکار لینا. دل کی نیتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، حاجتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، بندے کے کرب سے درد سے پروردگار واقف ہے. درد کے ساتھ اس کو پکار لے، انشاءاللہ درد دور کرے گا. الگ الگ موقع کے لیے الگ الگ عمل، الگ الگ دعا. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی وہ چیزیں تو کرنا ہی کرنا ہے. تو امام صاحب سے حضرت حسن بصری بہت اللہ والے تھے. حضرت حسن بصری عجیب و غریب شخصیت تھی. حضرت حسن بصری دراصل ایک باندی کے لڑکے تھے اور وہ باندی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ام المؤمنین ام سلمہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی باندی تھی. اور ان کو یہ بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت حسن، اور چھوٹے سے تھے 2-3 مہینے کے، اور وہ بیچاری خدمت میں لگی ہوئی تھی. کچھ
برتن دھو رہی ہوں گی، کوئی صفائی کر رہی ہوں، کسی کام میں وہ مشغول تھی اور یہ رو رہے تھے تو حضرت ام سلمہ نے، ام المومنین حضرت ام سلمہ نے ان کو بہلانا شروع کیا، لیکن یہ نہیں بہلے، رو رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا شاید میں فیڈ کر دوں تو تھوڑی دیر وہ بہل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ عجیب و غریب بات یہ ہوئی، جب ان کو سینے سے لگایا تو آپ کا دودھ نکل آیا، اور وہ دودھ حضرت حسن بصری نے پیا۔ تو ام المومنین کا دودھ انہوں نے پیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں بڑی فصاحت دی تھی، اور علم کے جو سلسلے ہیں حدیث کے علم کے، وہ پورے جا کے حضرت حسن بصری پر منتہی ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت حسن بصری سے شاگرد نے کہا حضرت یہ کیا ہے، آپ نے سب کا ایک ہی جواب دیا، سب کا ایک ہی عمل بتایا آپ نے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہا کہ عزیزم یہ میں نے جواب نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رب سے استغفار کیا کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، خوب بارش ہوگی کہا۔ لہذا عمل ہو گیا ہے نا استغفار سے بارش کا۔ اور فرمایا اولاد نہیں ہو رہی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ بیٹا بیٹی عطا کرے گا، آل اولاد عطا کرے گا۔ اور تیسرے شخص نے کہا تھا کہ کھا تو رہا ہوں، پی تو رہا ہوں، طاقت نہیں ہو رہی، یزدکم قوتا الی قوتکم، ارشاد فرمایا استغفار کرنے والے کے لیے اس کی قوت میں ہم اور مزید قوت کا اضافہ کریں گے۔ لہذا استغفار ایک ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ ارشاد فرمایا اس سے برکت ہوگی، اس سے مغفرت ہوگی، اس سے تقویت ہوگی، اس سے کامیابی ملے گی، اس سے اللہ تعالیٰ سے تم جڑو گے۔ اور یہی وہ استغفار ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، کب کہا ہے نبی اے رسول آپ نے دیکھ لیا کہ فتح مل گئی، کامیابی مل گئی، اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، اور آپ نے دیکھا مشاہدہ فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قبیلے قبیلے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایک آدمی نہیں ہو رہا ہے، 1800 1000 2000 ایسے قافلے آ رہے ہیں، مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ نے یہ سب مشاہدہ کر لیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ استغفار کی ترتیب پر آ جائیے، استغفار کی کثرت کیجئے، کیونکہ اب رب کی طرف آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ استغفار بہت اونچا مقام دلاتا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کر دوں میں کہ اسے پتہ چلے کہ استغفار سے کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر پہنچے۔ وہ زمانہ ہوٹلوں کا تھا نہیں، لاجنگ بورڈنگ آپ پہلے سے آپ آن لائن بک کر لیں، یہ سب چیزیں تھی نہیں۔ لہذا آپ چاہ رہے تھے کہ ایک مسجد میں قیام کریں، ایک مسجد میں آپ قیام کریں، اور مسجد کا دروازہ بند کر چوکیدار جو دربان تھا وہ آپ کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہے، رات ہو چکی ہے اور 9-10 بج رہے ہوں گے، ایسا کچھ وقت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ باہر جائیے، آپ اندر نہیں جانے دوں گا، میں دروازہ میں بند کر دیا۔ اور امام صاحب چاہتے ہیں کہ مسجد میں قیام کر لیں، رات گزر جائے۔ اسی اسنا آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ سیڑھی پہ بیٹھ جائیں، سیڑھی پر ہی میں لیٹ جاؤں تاکہ رات کسی طرح گزر جائے، صبح ہوگی تو پھر دیکھیں گے جان پہچان کے جو لوگ ہیں آ جائیں گے، شاگرد حضرات آ جائیں گے۔ جب آپ سیڑھی پر بیٹھ گئے، لیٹنے کی کوشش کی تو دربان آپ کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کی طرف کھینچا۔ جب سڑک کی طرف کھینچا تو دور ایک خباز کے روٹی بنانے والے نان بھائی، عربوں میں تو بہت رواج تھا نا، اب بھی رواج ہے، روٹی بنتی ہے الگ سے، تو وہ خباز کی دکان تھی، روٹی بنانے والی کی دکان تھی، وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ ہے اور ان کو جو ہے اسے کھینچا جا رہا ہے روڈ کی طرف۔ وہ اٹھ کے آئے دکان سے وہ صاحب، اور انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ حضرت آپ میرے پاس چلیے، میری دکان لمبی چوڑی ہے، آپ آرام کر لیجئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اس کے بعد چلے گئے ان کی دکان میں، اور دکان کے ایک کونے میں بیٹھ گئے تو دیکھا وہ آٹا گوندھ رہا ہے، اور آٹا گوندھتے ہوئے کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آٹا گوندھتے ہوئے استغفار کرتا رہا۔ جب آٹا گوندھنے سے وہ فارغ ہو گیا تو امام صاحب نے کہا اتنا تم استغفار کرتے ہو، اس استغفار کا تم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت اس کا استغفار کا جو مجھے فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ میں مستجاب الدعوات بن گیا ہوں،
جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے، جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت ایک دعا قبول نہیں ہوئی، ساری تمنائیں پوری ہو گئی، ایک تمنا دل میں ہے، وہ پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ پوری نہیں کر رہا ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا وہ کیا تمنا ہے جو تمہاری پوری نہیں ہوئی؟ تو کہا میں نے بڑی شہرت سنی ہے ایک اللہ والے کی، اور اس اللہ والے سے ملنے کی بڑی تمنا ہے، اور اس اللہ والے کا نام ہے احمد ابن حنبل، وہ تمنا میری پوری نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب نے فرمایا لقد جررت الیک جرا، مجھے تیرے پاس کھینچ کے لایا گیا، نہیں احمد ابن حنبل کو، مجھے تیرے پاس کھینچ کے لایا گیا ہے، فقد جررت جرا، کہ مجھے کھینچ کے لایا گیا، کشا کشا مجھے پہنچا دیا گیا، تو اتنا مستجاب الدعوات بن چکا ہے۔ یہ ہے استغفار جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ بک ہے ہماری مجلسوں میں، غیبتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، چغل خوریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زبان پر گالیاں ہیں، زبان پر گالیاں ہیں، یہ سب کو نکال کر پھینکیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جب مجلس کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم استغفار کرتے ہوئے نہ اٹھو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک کہتے ہوئے اٹھو، استغفار کرتے ہوئے اٹھو۔ مجلس میں تم نے کیا کیا بیان کر دیا تم کو پتہ نہیں۔ استغفار کی کثرت کرے، زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کرے۔